الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حیض کی حالت میں روزے دار خاوند سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اسے شرمگاہ میں اپنے ہاتھ سے لمس کر کے جنسی تسکین دے۔ سوال کیا گیا ہے، میں نوجوان ہوں اور رمضان میں میری شادی ہوئی ہے۔ جس وقت میری بیوی حیض کی حالت میں ہو تو مجھ سے ہاتھ کے ساتھ جنسی تسکین پہنچانے کا مطالبہ کرتی ہے اور میرا روزہ ہوتا ہے، تو اگر مجھے حیض کی نجاست نہ لگے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو خاوند کے ہاتھ سے جنسی تسکین حاصل کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح نجس خون کو ہاتھ لگے گا۔ تاہم درمیان میں کوئی حائل ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے، چنانچہ اگر خاوند کے ہاتھ کو نجاست نہ لگے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوم، روزے کی حالت میں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار اور بغیر جماع کے مباشرت اور خوش طبی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزے کی حالت میں بوس و کنار کرتے اور مباشرت بھی کرتے تھے۔ تاہم اگر شہوت کی وجہ سے حرام کام میں ملوث ہونے کا خطرہ ہو تو پھر ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر منی خارج ہو جائے تو بقیہ دن روزہ مکمل کرنا ہوگا اور قضا بھی دینا ہوگی، تاہم مزی خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہذا خاوند روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش طبی کر سکتا ہے، بشرطے کہ جماع نہ کرے اور یا منی خارج نہ ہو۔ چنانچہ اگر آپ نجاست سے بچ سکیں اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کا خدشہ بھی نہ ہو یا بغیر جماع کے منی خارج ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو روزے کی حالت میں ایسا کر سکتے ہیں۔ سوم، مناسب یہ ہے، بلکہ آپ جیسے حال ہی میں شادی کرنے والے نوجوان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس عمل کو رات تک مؤخر کر لیں، کیونکہ نوجوان کے لیے اپنے آپ پر ضبط کرنا اور اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ معاملہ الٹ ہو جائے اور آپ حرام کام میں ملوث ہو کر اپنی عبادت ہی خراب کر لیں۔ اسی لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں بوس و کنار اور خوش طبی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملہ اپنے ہاتھ سے باہر ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا تھا، اسی طرح آپ کو حرام کام کا خدشہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1826، اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 1106 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزے کی حالت میں بوس و کنار اور مباشرت کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ اپنے نفس پر سب سے زیادہ ضبط رکھنے والے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام شافعی اور دیگر شافعی فقہا کہتے ہیں کہ جس شخص کو شہوت بھڑکنے کا خدشہ نہ ہو تو روزے کی حالت میں اس کے لیے بوسہ دینا حرام نہیں۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ بوسہ نہ لے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ بوسہ دینا مکروہ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے بوسہ لینے کو بہتر نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بوس و کنار کی حد سے باہر نکلنے کا خدشہ نہیں تھا، لیکن دیگر لوگوں کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے کا خدشہ باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس پر سب سے زیادہ ضبط رکھنے والے تھے، اور جس کی شہوت بھڑک اٹھے تو اس کے بارے میں ہمارے شافعی فقہاء کرام کے ہاں صحیح یہی ہے کہ ایسا کرنا اس کے لیے حرام ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ قاضی کہتے ہیں کہ متعدد صحابہ کرام، تابعین، احمد، اسحاق اور داود وغیرہ نے اسے روزہ دار کے لیے مطلق جائز قرار دیا ہے، جبکہ مالک نے مطلق طور پر اسے مکروہ کہا ہے، اور ابن عباس، ابو حنیفہ، ثوری، اوزاعی اور شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ نوجوان کے لیے مکروہ ہے، بوڑھے شخص کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ امام مالک سے بھی یہی موقف منقول ہے، لیکن ابن وہب نے امام مالک رحمہ اللہ سے فرض روزے کی بجائے نفل روزے میں اس کی اجازت نقل کی ہے۔ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ منی خارج نہ ہونے تک اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم از نووی رحمہ اللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بوس و کنار ایسے شخص کے لیے جائز ہے جو اپنے آپ پر مکمل ضبط رکھتا ہو، اور جسے حرام کام میں واقع ہونے کا خدشہ ہو تو اس کے لیے بوس و کنار جائز نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری از ابن حجر۔ نیز حائضہ خاتون کے ساتھ مباشرت کی اجازت بھی اسی صورت میں ہے جب حد سے تجاوز کرنے کا خدشہ نہ ہو اور اللہ کی طرف سے حرام کردہ کام میں ملوث ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ چنانچہ بخاری حدیث نمبر 296 میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی حائضہ ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مباشرت کرنا چاہتے تو آپ اسے سختی کے ساتھ لنگوٹ باندھنے کا حکم دیتے اور پھر اس کے ساتھ مباشرت کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں
کہ تم میں سے کون اپنے نفس پر ضبط رکھتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس پر ضبط رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں مذکور ہے۔ اسی طرح ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ناف سے گھٹنے تک ڈھانپنے والے لباس پہننے کے بعد مباشرت کرے، یا حیض کے کافی دن گزر چکے ہوں اور خون بہت کم آ رہا ہو تو اندام نہانی پر کپڑا ڈال کر مباشرت بھی کر سکتا ہے۔ بہت سے اہل علم کا یہ موقف ہے کہ حائضہ بیوی کے ساتھ ناف سے لے کر گھٹنے تک خوش طبی کرنا بھی حرام ہے، اگر اجازت ہے تو صرف شلوار کے اوپر سے ہے۔ یہی مالک، ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مشہور موقف ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 221931۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔